کائنات کی سب سے گہرے اور خوفناک رازوں میں سے ایک یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج ماجوج انسان ہیں یا کوئی اور مخلوق؟ کیا یاجوج ماجوج ابھی بھی زندہ ہے؟ کہاں رہتے ہیں یہ؟ یاجوج ماجوج کی دیوار کہاں ہے؟ قیامت سے کتنے پہلے نکلیں گے یہ؟ ان کی تعداد اور سائز اور شکل کیسی ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے سب سے بڑے معمے سے پردہ اٹھائیں گے اور قرآن اور مستند اسلامی روایات کی روشنی میں ان تمام سوالوں کے چونکا دینے والے جوابات تلاش کریں گے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کوئی دیو ہیکل جانور یا مافوق الفطرت مخلوق ہیں۔ اسلامی تعلیمات یہ حقیقت آشکار کرتی ہیں کہ وہ ہماری اپنی انسانی نسل کا ایک حصہ ہیں، ایک ایسا حصہ جو دنیا کے لیے ایک خوفناک امتحان ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس منظر کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ سورہ الانبیاء آیت 96۔ لیکن اس خوفناک فتنے کو روکنے کے لیے ایک عظیم دیوار کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ واقعہ قرآن کی سورہ الکہف میں ذوالقرنین کے حیرت انگیز سفر کے دوران بیان ہوا۔ جب ذوالقرنین ایک دور افتادہ علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے لرزتی آواز میں فریاد کی، یاجوج ماجوج زمین میں وحشت اور فساد پھیلاتے ہیں، خدارا ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی دیوار بنا دیں جو ہمیں تباہی سے بچا سکے۔ ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے محض مال و دولت کے بجائے ایک ایسا معجزاتی بند تعمیر کیا جو آج بھی ایک راز ہے۔ انہوں نے لوہے کے انبار جمع کیے، ان میں پگھلا ہوا تانبا ڈالا اور ایک ایسی ناقابل عبور رکاوٹ کھڑی کر دی جس کا تصور بھی محال ہے۔ قرآن اس کی مضبوطی کا اعلان کرتا ہے، پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ سورہ کہف آیت 97۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی پس پردہ ایک مسلسل اور اعصاب شکن جنگ جاری ہے؟ اسلامی روایات کے اوراق پلٹیں تو ایک ایسا رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر سامنے آتا ہے جو انسان کو گہری سوچ میں ڈال دے۔ صدیوں سے تاریکی میں قید یاجوج ماجوج ہر روز آزادی کی ایک جنونی اور بے قرار تڑپ کے ساتھ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اس آہنی دیوار کو کھرچنے اور توڑنے میں لگ جاتے ہیں۔ دن بھر کی تھکا دینے والی مشقت کے بعد جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور روشنی ختم ہونے لگتی ہے تو وہ اس فولادی دیوار کو توڑنے کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آزادی کی چمک ہوتی ہے اور ان کا سردار تکبر اور غرور سے کہتا ہے، آج کے لیے چھوڑ دو، کل صبح آ کر ہم اس دیوار کو مکمل طور پر گرا دیں گے۔ لیکن اس شدید غرور میں وہ ایک چھوٹا مگر کائنات کا سب سے طاقتور کلمہ بھول جاتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ نہیں کہتے۔ انہیں اپنی گنتی اور طاقت پر اتنا گھمنڈ ہے کہ وہ خالق کی مرضی کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر رات کے اندھیرے میں اللہ کی قدرت کا وہ کرشمہ ظاہر ہوتا ہے جو انسان کی عقل دنگ کر دے۔ جب وہ اگلی صبح اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ دیوار گرانے آتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وہ دیوار رب کائنات کے حکم سے راتوں رات جڑ کر پہلے سے بھی زیادہ موٹی، بلند اور ناقابل تسخیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کی کل کی ساری محنت خاک میں مل چکی ہوتی ہے۔ یہ بے بسی اور مایوسی کا کھیل پچھلی کئی صدیوں سے روزانہ کھیلا جا رہا ہے۔ ان کا غرور ہر روز ٹوٹتا ہے اور اللہ کی قدرت ہر روز غالب آتی ہے۔ یہ سوال آج بھی انسانی ذہن کو بے چین کرتا ہے، تاریخ کے پردوں میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر وہ آہینی دیوار کہاں موجود ہے۔ مختلف نظریات اور قیاس آرائیاں موجود ہیں۔ کچھ مورخین اسے قفقاز کے برف پوش پہاڑوں کے دامن میں تلاش کرتے ہیں، جہاں بلند چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی صحیح اور قطعی جگہ کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، جو کائنات کے ہر راز کا نگہبان ہے۔ اصل اہمیت اس کے مقام کی نہیں بلکہ اس الہی وعدے کی ہے کہ یہ دیوار قیامت کے قریب ایک دن ضرور ٹوٹے گی اور تب دنیا ایک ایسے طوفان کی زد میں آ جائے گی جس کا تصور بھی محال ہے۔ پھر جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آئے گا تو صدیوں سے قائم یہ آہنی رکاوٹ لرز اٹھے گی اور بالآخر ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وہ لمحہ اتنا خوفناک ہوگا کہ انسانیت دم بخود رہ جائے گی۔ اس وقت ان کی تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہوگا۔ وہ ایک سیلاب کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے، ہر سمت سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔
روایات بتاتی ہیں کہ وہ زمین کے تمام وسائل کو بے رحمی سے نگل جائیں گے، قحط اور تباہی ہر سو پھیل جائے گی، اور دنیا ایک ایسے خوف اور دہشت کے سمندر میں ڈوب جائے گی جس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ لیکن جب یہ فتنہ اپنی انتہا کو چھو لے گا، جب زمین ظلم اور بربریت سے کانپ اٹھے گی، تب ایک الہی فیصلہ صادر ہوگا۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص بیماری کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ یہ ایک ایسا عذاب ہوگا جو ان کی وشال بہت بڑی تعداد کو خس و خاشاک میں بدل دے گا، اور اس طرح زمین ایک بار پھر اس بڑے فتنے سے نجات پا کر امن کا سانس لے گی۔ یاجوج ماجوج کا یہ واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ قیامت کی ان اٹل نشانیوں میں سے ایک ہے جو ہمیں ہماری اصل منزل کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے گہرے علم اور مکمل منصوبے کے مطابق ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہیں تاکہ ہم غفلت کی نیند سے جاگیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ جب وہ فیصلہ کن وقت آئے گا تو شاید توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہو۔